اور سننے والوں نے جانتے ہوئے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں اظہار خوشی کیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ یار واقعی کفر بک رہا ہے، نہ دل میں برا، بلکہ ساری لایا سبحان اللہ کیا بات ہے، کیڑی گل ہے، وہ سارے بندے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ان سب کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ کفریہ کلمات، مطلب میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میرے اللہ نے جیسا زید کو بنایا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کائنات میں ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ اب سننے والے کہ ہاں لے کیا بات ہے، اب یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کائنات میں ہستی تو ایک ہی ہے کہ جس جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا، وہ ذات محمد عربی ہے۔ اب تو جو کہہ رہا ہے ایک عام بندے کو کہ اس میں کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، یا یہ کہنا کہ جب رب نے اس کو بنایا تو پوچھ پوچھ کے بنایا، اب یہ کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ کہ رب جب اس بندے کو بنا رہا تھا گویا کہ رب محتاج ہو گیا تھا، رب اللہ محتاج ہو گیا تھا، اور رب کو محتاج ماننا ہی کفر ہے، کیونکہ اللہ عاجز اور محتاج نہیں کسی کا۔ گل سمجھے جی میری ہے؟ یہ درس ہے، اللہ عاجز اور محتاج نہیں کسی کا، صرف کائنات میں ایک ہستی ہے جس کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنائے، وہ ذات محمد عربی ہی ہے بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے جملہ بولنا۔ اسی طرح اب اگلی بات سن، کوئی بندہ بھی ہو، وہ کسی کا مقام اٹھائے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بحث چلتی ہیں، کیا بحث ہے؟ ایک طرف جناب وہ خانہ کعبہ کی تصویر بنا دیتے ہیں، ایک طرف کسی اور چیز کی، اب تم بتاؤ جناب یہ کون افضل ہے؟ یار یہ کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ فتنے جن میں تمہید میں کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اس قدر فتنے ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہوگا، اپنا ایمان بچانا مشکل پڑ جائے گا۔ ایک پاسے پیسوں کے ڈھیر رکھے ہیں، دوسری پاسے قرآن پاک ہے، اب اس میں سے تم کس کو پسند کرتے؟ اب جس نے پیسے پہ وہ کر دیا ہے جی، تو اس کا مطلب اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کتنی باریک بینی سے ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نعت خواں کیا کرتے ہیں، شان بیان کرتے اپنے پیر کی، بعض دفعہ اہل بیت اطہار کی، کرتے 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 قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کسی چیز کو، کیونکہ اللہ کے بعد ذات انبیاء اور انبیاء میں مصطفیٰ افضل، اور میں نے جو شروع میں ایک بات کی کہ قرآن بحیثیت کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک صفت الہی ہونے کے ناطے رسول اللہ سے بھی افضل ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھائے کسی کو بھی کہے کہ یہ حضرت جو ہے قرآن سے بھی افضل ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے پیسے بھی گیریں اور جناب سبحان اللہ واہ واہ، اب وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے۔ بات کو سمجھو۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا ایک ان کے سامنے پورا قول ہو، وہ اس کا اپنے پیر کے پیچھے، مطلب مثال کے طور پہ قرآن کا تاقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے نماز کو قائم کیا۔ اب کوئی نام نہاد قسم کا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کہے کہ نماز جو ہے
وہ قائم کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، مسجد میں جانا نہیں ہے، جماعت قائم کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے ماننے والے سیدھے سادے لوگ کہیں دیکھو بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہو جاتی ہے نماز، تو نماز تو پھر ہو جاتی۔ اب وہ سراسر قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ سراسر قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، اور اس کے ماننے والے اس کے انکار میں اقرار کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ میں نے اصول بتایا ہے۔ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی مسئلے کو دیکھنا تو قرآن پاک سے دیکھیں، اس میں سے سمجھ نہیں آتا پھر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت صورت عمل سے دیکھیں، سمجھ نہیں آئے پھر اجماع صحابہ سے دیکھیں۔ اور قیاس تو ہے ہی علماء کا کام، یہ تو عام بندوں کا کام ہی کوئی نہیں۔ قیاس جو ہے یہ عام بندوں کا کام ہی کوئی نہیں، یہ تو وقت کے جمہور علماء، راسخ العلم علماء کا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کریں۔ تو یہ میں نے اصول اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا حضرات۔ ہمارے ہاں یہ اس قسم کے کفریات ہمارے سٹیجوں پر، ہمارے ہر شعبے میں وہ یہ جو ہمارے ہاں ایک میوزک کا دھن چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر قوالی کی صورت میں نعت خوانوں کی صورت میں نام نہاد قسم کے واعظین، حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت جب ہوگا ممبروں پر جہلا بیٹھیں گے، ممبروں پر جاہل لوگ بیٹھیں گے، ممبر ان کے حوالے ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو غلط فتوے دیں گے، خود تو گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے آپ سے جو میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ جب کبھی مسئلہ پوچھنا ہو کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے پوچھا کریں۔ میں بارہا اس بات پہ تبلیغ کرتا ہوں کہ کسی کو کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے کسی کی تقریر نہ سنا کریں، کسی کی تقریر کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے نہ سنا کریں، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ اہل سنت کے نظریات، عقائدات پر جس تیزی کے ساتھ عملہ کیا جا رہا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد اہل سنت ہمارے بزرگوں نے آج سے 13-14 صدیاں پہلے متعین کر دیے ہیں، جی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن کے متعلق، حضور کے متعلق، حضور کے صحابہ کے متعلق، حضور کے اہل بیت کے متعلق، اولیاء کاملین کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک نئی، دیکھو یہ اب آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ 2-3-4 سال سے جو ہے ایک نئے قسم کی بحثیں شروع کی گئی ہیں۔ یعنی کبھی تقابل کیا جاتا ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا، تقابل پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ تقابل ہی کوئی نہیں آدمی۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ترازو پکڑیں اور ناپنا شروع کر دیں کس کی کتنی عظمت ہے۔ ازواج مطہرات اور اہل بیت کا، جی اسی طرح قرآن پاک اور جناب امام علی مقام، اس کو بحث کو موضوع بحث بنایا گیا۔ یعنی ایسے موضوعات جس پہ 13-14 صدیوں میں علماء نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، بات ہی نہیں کی، ایسے موضوعات کو ایک چھیڑا جا رہا ہے اور پھر اس پہ بڑا شور و غل کیا جاتا ہے، بڑا شور و غل کیا جاتا ہے، اور پھر اہل ایمان کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور کے کردار کے حوالے سے، حضور کی ازواج مطہرات کے عقائدات کے حوالے سے۔ اس لیے اس سے بچو، اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں مارے جاؤ اور تم کو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے آگاہ نہیں کیا، اگر کوئی آگاہ کر دیتا تو شاید یہ بات بن جاتی۔